لالچ بہت بری چیز ہے, اور یہ سب لالچی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم منع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نہیں ہمارے نام پہ کسی سے ٹکٹ نہیں لے, ناشتوں پہ ٹکٹ لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ ہم ٹھہرے امریکہ میں, نیو یارک میں, تو جس مسجد میں میرا بیان تھا, ماشاءاللہ میرے بیان سے پہلے انہوں نے کروڑوں روپے چندہ کیا مجھے بتائے بغیر. میں نے منع بھی کیا کہ میرے بیان میں چندہ نہیں ہوگا. چندہ اگر کرنا ہے تو اس کا الگ پروگرام کرو بھائی, کس نے منع کیا آپ کو؟ پورا ایک نام ہی اس پہ لیبل چندے کا لگاؤ. لیبل یہ نہ ہو کہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا, لیبل ہمارا لگایا, منہ ہمارا دکھایا جا رہا ہے, اور پیسے لوگوں سے ہمارا منہ دکھا کے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور بعض تو ایسے نالائق تھے کہ جب پیسے کلیکٹ ہو گئے نا تو ان کو اب لگا کہ اب ان کا بیان چھوڑو یار, بس اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کمیٹی والے نا کروٹیں بدل رہے ہیں, بیان لوگ شوق سے سن رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے بیان کرو, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کمیٹی کو تکلیف, پیٹ میں مروڑ کے بس کرو. میں نے ڈانٹ دیا پھر ایک کمیٹی کو تو بیان کے دوران ہی, میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. مجھے پتا تھا یہ کیوں ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. پبلک کہہ رہی ہے بھائی 2 گھنٹے اور کر لو, اتنا کراؤڈ, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 2 گھنٹے اور بیان کرو مفتی صاحب, ہم آئے ہیں دور سے. کمیٹی کے کیا ہو رہا ہے, پیٹ میں مروڑ, کیونکہ انہوں نے جو چندہ لینا تھا لے لیا. بولے 1 گھنٹہ ہو گیا. میں نے کہا آپ چلے جاؤ گھر, آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے. بیان کے دوران میں نے ڈانٹ دیا ان کو, میں نے کہا آپ گھر چلے جائیں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو نہیں, لوگ شوق سے سن رہے ہیں, لوگوں کے فیس بھی انسان پڑھتا ہے نا, بولنے والا آدمی, اس کو پتا ہوتا ہے شوق سے سن رہے ہیں لوگ. تو بھائی اس فیلڈ میں بڑی لالچ ہے یار, بہت لالچ ہے, بہت لالچ ہے, بہت لالچ ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں کہ دیکھو عالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک غریب اور ایک مالدار. جس کا اپنا بزنس ہوتا ہے نا, کاروبار ہوتا ہے, اس میں یہ 2 نمبریاں نہیں ہوتی. اکثر میں نے دیکھا ہے جو مالدار ہیں, جن کا کوئی بزنس ہے, وہ بزنس کے ذریعے کماتے ہیں. وہ دائیں بائیں لیبل ہمارا لگا دیا اور نام پہ ہمارے لوگوں سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ یہ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے, پی آر بنا رہے ہیں, سیلفیاں لے کے پھر لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں. اور اگر عالم غریب ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ توکل ہونا چاہیے, پھر وہ دین کا کام کر سکتا ہے, ورنہ وہ دین کو بدنام کرے گا. اور ایسا توکل آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ. تو اس لیے میری تو یہ رائے بن چکی ہے بھائی, عالم کو نہ کوئی کاروبار ساتھ میں کرنا چاہیے, کوئی بزنس کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے امریکہ میں, کینیڈا میں ایسے لوگ دیکھے جن کا کوئی روزگار نہیں تھا, تو وہ پھر مولانا بن گئے. وہ کیا بن گئے, مولانا. اللہ نے آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنایا ہوا ان کو, الحمدللہ. اسی طرح سے چھاپ رہے ہیں. کسی مذہبی اسکالر کو لائے, اس کو بولا بیان ہوگا, اور پیچھے اس کے نام پہ پیسے, اور پھر آدھے کھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا, یہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ دھاندلی کی, ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کیا, صبح میرا ناشتہ رکھا 10 بجے امریکہ میں نا, نیو یارک میں. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم ہوٹل میں سو رہے ہیں, دیکھنا یہ صبح زبردستی ناشتے کے لیے ہمیں اٹھا کے لے کے جائے گا. رات کو ہمیں کہا گیا کہ مفتی صاحب آپ کا صبح 10 بجے کیا ہے, بولو ناشتہ. میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی, میں تھکا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ٹریولنگ کی وجہ سے نا سفر میں بھی آدمی کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, میں سوؤں گا فجر کے بعد. ناپسندیدہ ہے فجر کے بعد سونا, لیکن مجبوری میں تو ہے نا. میں نے کہا میں فجر کے بعد سوؤں گا, میں رات کو نہیں سوؤں گا, اس لیے میں 10 بجے نہیں اٹھ سکتا. آگے میرے بیانات ہیں, تو میں دماغ فریش کیسے ہوگا میرا. تو جس میں اخلاص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب, جیسے آپ کی مرضی, اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہم آپ کی تکلیف کا خیال کریں گے. کیا خیال ہے بھائی, جس کو محبت ہوتی ہے یہ کرتا ہے نا. لیکن میں نے ساتھیوں سے, تجربے اتنے میرے ہو چکے ہیں, میں نے ساتھیوں سے پہلے کہہ دیا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ناشتے نہ کرنے کی آفر کو ٹھکرا دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ دل میں کہہ رہا ہوگا مفتی صاحب تمہارے باپ کو بھی صبح 10 بجے ہوٹل میں آنا پڑے گا, ناشتہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا وجہ کیا ہے, یہ کمرشل ناشتہ ہے, جس ہوٹل میں میں جاؤں گا اس کی پبلسٹی ہوگی, اس نے پیسے لیے بغیرت نے اس سے, ابھی کیا بولوں میں نے کہا اس بغیرت نے کیا کیا ہے. اچھا دیکھو, میں بھی اگر کمانا چاہوں نا ان سفروں میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں. میں بول سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں صبح ناشتہ کروں گا, جتنے پیسے تو لے گا آدھے میرے ہیں اس میں. وہ فوراً خوشی خوشی دیتا اور کہتا ہے یہی بزنس ہے اب اپنا, صاحب آؤ ہوٹلوں میں ناشتے بھی کرو, فری پھوکڑ کے کھانے بھی کھاؤ, بیانات بھی کرو, جتنے پیسے لوگوں سے کلیکٹ ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں, آدھے پیسے آپ کے آدھے میرے. میں تو
اتنا کروڑ پتی سیڑ بن جاؤں نا کہ آپ سر اٹھاؤ آپ کی پگڑی گر جائے مجھے دیکھنے کے لیے. ہم نے بڑوں سے سنا ہے غیر اخلاقی طریقہ پیسہ کمانے کا کبھی اختیار, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. یار اپنے اوپر ٹکٹ لگا لگا کے آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہو یار. تو میں نے کہا دیکھنا یہ اس کا باپ بھی مجھے صبح 10 بجے ہوٹل ناشتے کے لیے لے کے جائے گا اور یہ پاؤں میں گرے گا, کہے گا خدا کے لیے مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آئی لو یو, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں آپ امریکہ آئے ہوئے ہو, میرا نوالا حلق میں نہیں اترے گا آپ کے, میں اپنے ساتھی گنوائے ان سب سے پوچھ لیں آپ. یہ ایک نہیں واقعہ, درجنوں ہیں, درجنوں. دیکھو مثالیں دینی پڑتی ہیں بات سمجھانے کے لیے کہ غیر اخلاقی طریقہ ہوتا کیا ہے, اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں. اور اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ میرا جب یہ بیان دنیا میں جائے گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا اگر میرے نام پہ پیسے لیے میں اس میں انوالو نہیں ہوں, کیونکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوں گے لوگوں نے, میں بدنام ہوا ہوں. کچھ لوگوں نے تو میرے بارے میں یہ تبصرہ کیا اب سب دونوں کی ملی بھگت ہے, صحیح ہے نا, نورا کشتی ہے, اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. میں نے کہا یہ 10 بجے دیکھنا یہ ناشتہ کرائے گا, اس کا باپ بھی کرائے گا ناشتہ مجھے. تو میں نے کہا میں اس ہوٹل میں رات ٹھہرتا ہی نہیں, جاؤ. میں نے کہا صبح آئے گا تم سب کو اٹھائے گا ٹھڈے مار مار کے مفتی صاحب کو نکالو کہاں ہے, اور پولیس لے کے آئے گا یہ, کیونکہ اس بے غیرت نے پیسے لیے ہوں گے. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے تجربہ اتنا ہو گیا نا بھائی, سارے برے نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کسی ہوٹل پہ ناشتہ کیا ہو تو ہوٹل والا کہہ رہا ہو کہ مفتی صاحب ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں ہے, وہ صرف محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچھوں میں بہت سارے برے بھی ہیں. تو ہوا یہ کہ جی ہم نے صبح, میں رات کو کسی دوست کے گھر چلا گیا, دوست ہر جگہ ہمارے, ان کے گھر چلا گیا میں, ہمارے کوئی ریلیٹیو بھی تھے دور کے, وہ ان کے گھر چلا گیا, وہاں جا کے ہم سوئے. اچھا وہ انہوں نے سلایا کہاں, اللہ ان کے بیچاروں کی مغفرت فرمائے, مجھے سیپریٹ روم دیا, پیچھے ٹرین کا ٹریک تھا, اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا, اس کے خیال نہیں رہا, اور ٹرین کا ٹریک تھا جب ساؤنڈ پروف کمرہ تھا, لیکن جب ٹرین گزرتی نا ساؤنڈ تو نہیں آتا, وائبریشن پوری ہوتی تھی, پوری زمین یوں یوں کر کے ایسے ہلتی تھی. ٹرین گزر رہی ہے بھائی, ہلتی تھی زمین, ہماری تو نیند غائب. صبح انہوں نے پوچھا مفتی صاحب آرام کیا, میں نے کہا میں تو وائبریشن پہ مجھے لگا کے چلے گئے آپ پوری رات کے لیے, آپ نے مجھے وائبریشن پہ لگا دیا. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے, میں نے کہا جب زمین یوں یوں ہر تھوڑی دیر, میں سمجھتا تھا کہ میں کوئی فون آیا ہے میرے اندر اور میں وائبریٹ کر رہا ہوں میں. تو پیچھے ٹرین گزر رہی تھی, وہاں سے ہل رہے ہم. صبح ہمیں ناشتے میں 2 لاہوری مل گئے, وہ ان سے گپ شپ لگائی ہم نے, بڑا اچھا ٹائم گزرا پھر ہمارا ان کے ساتھ. فری اسٹائل میں جب آدمی ملتا ہے نا تو پھر ٹائم اچھا گزرتا ہے. خیر تو ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب 10 بجے پہنچ گئے ہوٹل پہ, لڑکوں کا فون آیا, وہ آئے ہوئے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں بھوکے فلانے کی طرح, سونگ رہے ہیں ہر کمبل میں جا جا کے مفتی صاحب کہاں ہیں, سونگ رہے ہیں. میں نے کہا اس کو بولو مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ. فون مجھے بھی گھما رہا ہے, اتنی محبت نہیں ہوتی میرے بھائی, اتنی تو اپنے باپ سے نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے جو اتنا پاگل ہوا ہے میرے اوپر. وہ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کے بغیر ناشتہ نہیں کرنا. میں نے کہا اس کو لوگ پکڑیں گے جن سے اس نے کمبخت نے ڈالر لیے ہوئے ہیں, ہوٹل والے سے بھی اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس نے بنا لیا ہوگا بہت کچھ. ہم نہیں گئے اور پھر ہم نے وہاں بیان ہی کینسل کر دیا. اس کی مسجد میں دوبارہ بیان تھا, میں نے کہا وہ جو ٹکٹ تھے وہ بھی, لیکن 12 لوگوں سے تو لے لیا اس نے پیسہ, واپس کون کرتا ہے بھائی. تو یہ ایک واقعہ ہوتا تو میں رونا روتا, ایک واقعہ ہوتا نا تو میں سناتا نہیں. میں کہتا ہوتے ہیں یار 2-4 لوگ ہر جگہ برے ہوتے ہیں, بھرے ہوئے ہیں بھائی ہول سیل کے حساب سے. تو مجھے بتاؤ غیر مسلم انگریز اسلام کی طرف آئے گا جب وہ ان مسجدوں میں آ کے دیکھے گا ان لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ بس جیبوں پہ ہی نظر ہے. یار آپ سے مسجد نہیں چل رہی, آپ چندہ کرو. چندے سے کس نے منع کیا ہے؟ مجھے آپ بتا دو کہ مفتی صاحب ہم بلا رہے ہیں آپ کو, بیان کے بعد چندہ بھی ہوگا, میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا, نہیں آنا ہوگا تو منع کر دوں گا. جب چندے کی بات ہوتی ہے تو میں پھر تفتیش کرواتا ہوں کہ ریلائبل لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو مجھے لگے گا کہ بھائی ہاں ریلائبل لوگ ہیں تو بھائی تو کر لے چندہ, چاہے مسجد میں چندہ آئے تو ہمارا کیا جا رہا ہے, مسجدیں آباد ہوں.
فری پاکٹ میں تھوڑی چلتی ہیں, پیسوں سے چلتی ہیں نا. تو لیکن غیر اخلاقی طریقہ, لیبل کچھ اور لگایا جا رہا ہو اور کام پیچھے سے کچھ اور ہو رہا ہو, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے, یہ برا طریقہ ہے, یہ لالچ ہے جس سے اسلام نے روکا ہے.